در فضیلت علم بنی آدم از علم یا بد کمال نہ از حشمت و جاہ و مال و منال بنی آدم کا معنی ہوتا ہے آدم کے بیٹے، مراد ہوتی ہے آدم کی ساری اولاد، صرف بیٹے ہی مراد نہیں ہوتے، آدم کی ساری اولاد، جناب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم سب۔ ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کی اولاد تھے، ان کے ماں باپ اپنے ماں باپ کی اولاد تھے، تو کرتے کرتے یہ ساری اولاد کسی کی ہو گئی؟ جناب حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، تمام بشروں کے والد۔ تو بشر، چلو میں آگے اگلے زمانے میں جا کر بتاؤں گا بشر کسے کہتے ہیں۔ بشر کا معنی انسان نہیں ہوتا، بشر کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ بشر کسے کہتے ہیں۔ حاصل معنی کے طور پر بشر انسان کو بولتے ہیں، لیکن بشر ایک اور معنویت والا لفظ ہے، آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو بنی آدم بول کر آدم علیہ السلام کی اولاد ترجمہ کرنا ہے، اولاد آدم۔ قرآن حکیم میں کتنی بار آیا ہوا ہے یا بنی آدم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے اولاد آدم، یہ ترجمہ ہوتا ہے بنی آدم کا۔ ترجمہ کریں، اولاد آدم علم کی وجہ سے پاتی ہے کمال، پاتی ہے، یہ کس لفظ کا معنی ہے؟ یا بد، نہ کہ دبدبے کی وجہ سے اور مرتبے کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے اور جائیداد کی وجہ سے۔ انسان کا جو کمال ہے وہ صرف اور صرف اور صرف علم کی وجہ سے ہے۔ دبدبہ، مال، دولت، جائیداد، یہ سب چیزوں کی وجہ سے کوئی عزت بندے کی نہیں ہے۔ دنیا والوں کی، ہاں دنیا والوں کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ مالدار بندے کی کوئی عزت ہو مال کی وجہ سے، جائیداد والے کی عزت ہو جائیداد کی وجہ سے، لیکن جو سرکار کے نوکر ہوتے ہیں، محراب نشین، علماء، اللہ والے لوگ، ان کی نظر میں مال والے کی عزت نہیں ہوتی، روب دبدبہ جائیداد والا ان کی عزت نہیں ہوتی، ان کی عزت ہوتی ہے علم شریعت کے آنے کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو تقوی والا ہے۔ تو تقوی کیا ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم شریعت پڑھ کر اس پر عمل کرنا، یہ تقوی ہوتا ہے۔ تقوی میں نے آپ کو پہلے دن بھی آپ سے کہا تھا، جو بچہ تقوی اختیار کرے گا۔ تقوی کیا ہے؟ مثلا آج کل آپ کی چھوٹی عمر ہے تو تقوی کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا پانچوں نمازیں جماعت سے پڑھو، سویرے تہجد کی نماز پڑھو، سویرے اٹھ کر تلاوت کرو، سارا دن سچ بولو، ہر نماز کے بعد درود و سلام پڑھو، آتے جاتے ذکر کرو، سبق یاد کرو، محنت کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کی چیز بغیر پوچھے نہ استعمال کرو۔ آج کل اس عمر کے حساب سے یہ بہت بڑا تقوی ہے، اس عمر کے حساب سے یہ بہت بڑا تقوی ہے۔ آنے والے زمانوں میں علم بڑھتا جائے گا، اس پر عمل کرتے چلے جانا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تقوی انسانی زندگی میں اتنا اہم ہے کہ تیسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ وعدہ فرما لیا۔ کیا وعدہ؟ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اگر تم تقوی والے بن جاؤ گے، تقوی اختیار کرو، اللہ خود تمہیں علم سکھائے گا، یعنی اللہ دلوں میں ڈالے گا، ذہن کھول دے گا۔ ایک ہی کلاس میں بیٹھنے والے بچے، ایک ہی استاد سے پڑھنے والے، جس کا تقوی کم ہے وہ علم کے اس درجے پر ہوگا، جس کا تقوی زیادہ ہے وہ اس درجے پر آ جائے گا، جس کا تقوی اور زیادہ ہے وہ اس درجے پر چلا جائے گا۔ اس پر اللہ کی طرف سے دل کھلتا ہے، اس کا کم وقت میں زیادہ اس کو یاد ہوتا ہے، کم باتوں میں زیادہ اس کو سمجھ آتی ہے۔ یہ تقوی کا علم حاصل ہونے کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہمیشہ آپ کو کہتا آ رہا ہوں، جس قدر تقوی میں آگے نکل جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے علم کی برکت کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا۔ وہ بچہ بہت محبوب بچہ ہے اللہ کے دربار میں، جو اپنا وقت بالکل ضائع نہیں کرتا، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، اپنے پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ یہ جو بچے گپے شپے لگاتے ہو، مقصد کو سبق یاد نہیں ہے، مطالعہ پورا نہیں ہے، تو گپے لگانا یہ خالص بے وقوفی ہے۔ سبق یاد ہے، مطالعہ پورا ہے، ہوم ورک کلیئر ہے، اب دو چار باتیں کرنا کوئی حرج والی بات نہیں، پھر تو آپ کا حق بنتا ہے کہ گپ شپ لگاؤ۔ سبق آپ کا پورا نہیں ہے، یاد آپ کو ہے نہیں ہے،
اس سے باتیں کر، اس سے باتیں کر، موبائل کے ساتھ لگے رہنا، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ سمجھو کہ اپنے آپ کو محروم کرنے والی بات ہے۔ آپ جب عالم بن جاؤ گے تو آپ دیکھو گے، آپ جب محراب میں جاؤ گے، ممبر پر بیٹھو گے، یہ سرمایہ دار لوگ تمہارے ہاتھ چومیں گے، جائیدادوں والے لوگ تمہارے، کبھی کسی پیر صاحب کو دیکھا، گوڑا شریف دیکھ لو، اللہ والے لوگ ہیں نا، مثلا گوڑا شریف دیکھ لو، تو وزیر بھی وہاں جا کر کے تو ان کے گوڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اور اس سے بڑا مالدار کون ہوگا؟ وزیروں سے بڑا مالدار کون ہوگا آج کل؟ کسی بھی اللہ والے کو دیکھو، جہاں جہاں بیٹھا ہوا ہے، دولت والے، سرمایوں والے، وزارتوں والے قدموں میں جا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ سرکار کا دین اتنی بڑی بادشاہت ہے، اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو ہوتا، یہ بعض لوگوں کو نصیب ہے، سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے سفر میں بہت سے لوگ نکلتے ہیں، لیکن جس پر اللہ کے فضل کی نظر پڑ جائے، چانس تو کئیوں کو مل جاتا ہے، لیکن جو فضلوں میں آ جاتا ہے، اس کی طلب میں آگ لگی ہوئی ہے کہ میں نے دین سیکھنا ہی سیکھنا ہے، وہ تر جاتا ہے، وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لفظ دیکھو، چو شمع، یہ لفظ ہے شمع، از پائے علم، یہ لفظ ایسے ہے، لیکن شعر کا وزن پورا کرنے کے لیے وہ کچھ الف آگے پیچھے طرز میں کرنا پڑتا ہے۔ چو شمع پائے علم باید گداخت، کہ بے علم نتواں خدا را شناخت۔ چو شمع، یہ جو شمع ہے نا، یہ وہی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کو پھر آپ یوں پڑھ دو، شمع بز میں، وہ جو شمع ہوتا ہے، شمع اصل میں کہتے ہیں موم کو، وہ جو چھتا شہد کا ہوتا ہے، تو جس کے اندر وہ شہد پیک ہوتا ہے، چھتا موم، اسے کہتے ہیں شمع۔ تو موم بتی بھی کو اسی لیے شمع کہتے ہیں کہ وہ اسی سے بنتی ہے۔ موم بتی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اسے آگ نہیں لگتی، آگ لگ کر کاغذ کی طرح سڑ جائے، ایسا نہیں ہوتا، جب پگھلتی رہتی ہے پانی بن جاتی ہے، جب آگ ختم ہوتی ہے گرمی تو پھر جم جاتی ہے۔ اللہ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہوئی ہے، موم بھی اللہ ہی نے بنائی ہے۔ کاغذ کو آگ لگاؤ جل کر خاک ہو گیا، موم بتی کو آگ لگتی ہی نہیں ہے، پگھل جائے گی پگھل جائے گی پگھل جائے گی۔ تو چلے، شمع وہ ہوتا ہے، شمع مثل شمع کے واسطے علم کے چاہیے پگھلنا، کیونکہ بغیر علم کے نہیں ہو سکتا خدا کو پہچاننا۔ پہچاننا کس کا معنی ہے؟ شناخت، یہیں سے ہے شناختی کارڈ، یعنی وہ کارڈ جس کو دیکھ کر تو پہچان بندے کی ہو جاتی ہے، اسے شناختی کارڈ کہتے ہیں۔ خیرت مند باشد طلبگار علم، خیرت مند باشد طلبگار علم، کہ گر مست پیوستہ بازار علم، کہ گر مست پیوستہ بازار علم۔ عقل مند ہوتا ہے طلبگار علم کا، کیونکہ گرم ہے، گرم ہوتا ہے۔ ترجمہ آپ کا اتنا بھی غلط نہیں ہے، گرم رہتا ہے، اگر ترجمہ کر لیا جائے تو کوئی بات نہیں، چل جائے گا۔ گرم رہتا ہے ہمیشہ بازار علم کا۔ مقصد یہ ہوا، ترجمہ آپ کو آ گیا، مقصد صرف یہ ہوا کہ یہ عقل مند آدمی ہے جو علم کی طرف میں رہتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ عقل مند ہو، علم کی طرف میں رہو، اور علم کی طرف میں رہنا ہی عقل مندی ہے۔ دیکھو درجے بندیاں ہیں نا، علم اس درجے کا ہے یا اس درجے کا، سب سے اونچا علم تو شریعت کا ہے نا، تو علم کا بازار ہمیشہ گرم ہے۔ اب دیکھ لو اسکول بھرے ہوئے ہیں، کالج بھرے ہوئے ہیں، پرائیویٹ ٹیوشن جاؤ بھرے ہوئے ہیں، تو علم جیسا بھی ہے، طلب تو ہوئی نا علم کی، علم کا بازار ہمیشہ گرم ہی رہتا ہے، اور خاص کر کے شریعت کا علم، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں تو گرم چھوڑ کر اللہ کا نور نازل ہوتا ہے۔ کسے راک شد در ازل بخت یار، کسے راک شد در ازل بخت یار، طلب کردنے علم کرد اختیار، طلب کردنے علم کرد اختیار۔ کسے راک، اصل میں کیا ہے؟ کسے کے سوا، جائے مجھولہ کے بعد کے آ جائے گا، وہ یا کون سی ہوتی ہے؟ یا موصولہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، کسے را کا ترجمہ ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں، جس کسی کے لیے، اور وہ شخص جو ہے، دونوں طریقے سے ترجمہ چل جاتا ہے۔ جس کسی کا ہو گیا ازل میں وقت مددگار، یار کہتے ہیں مددگار کو، یہ جو میرا یار ہے، اصل میں تو یار کا معنی مددگار ہوتا ہے،
آج کل کے یار میرے بچے ٹھیک نہیں، یہ مدد نہیں کرتے، تباہ کرتے ہیں۔ آج کل کے یار تباہی کی دعوت زیادہ دیتے ہیں۔ میں آپ کا یار ہوں کیونکہ میں آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے مدد دینے والا ہوں۔ تو سبحان اللہ، یار کا معنی مدد کرنا ہوتا ہے۔ فارسی یاری کردن، مدد کردن، یاری کنات مدد کرے، یہ یاری کردن۔ یاریدن بھی معنی مدد کرنا ہوتا ہے، یاریدن مصدر مدد کرنا، یارد مضارع مدد کرے، یار حاصل مصدر، یہ یار جو ہے فارسی کا لفظ ہے۔ طلب کرنا علم کا یا اس نے اختیار، مطلب کیا ہوا؟ علم وہی طلب کرے گا جو ازل ہی سے خوش بخت آدمی تھا۔ ازل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہوگی ثاقب؟ 16 سال۔ 16 سال سے پہلے آپ جہاں ہوتے تھے وہ ازل تھا۔ دنیا میں آنے سے پہلے جسم ہمارا نہیں تھا، روح تھی، تو روح جہاں رہتی ہوتی تھی نا وہ ازل ہے۔ آج مثلاً آپ لوگ بڑے ہو جاؤ گے، شادیاں ہوں گی، جو آپ کے بچے ہوں گے، آج کے وہ کہاں رہ رہے ہیں؟ ازل۔ تو جہاں وہ ہوتے ہیں جو جگہ بھی ہے اس کا نام ازل ہوتا ہے۔ آسان معنی آپ کو میں نے یہی بتایا، ازل۔ اسے عدم بھی کہتے ہیں، عدم، عدم کا جہان، ازل کا جہان، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے کا جہان۔ طلب کردن علم شد بر تو فرض، دیگر واجب است از پیش قطع ارض۔ پیش یہ ایک الگ لفظ ہے، پیش یہ ایک الگ لفظ ہے، تو یہ ہے پیش، پھر ملا کر پیش، یہ پیش لفظ ہے، پیش لفظ یہ نہیں ہے۔ اور ایک بار از پائے، یہ آگے ہے، از پائے علم، کیا ہے وہ؟ شما از پائے، یہ وہ از پائے ہے، اور شین اس کا وہ، تو یہ وہ لفظ ہے از پائے۔ اب ترجمہ کریں، طلب کرنا علم کا ہو گیا تجھ پر فرض، دوسرا واجب ہے واسطے اس کے، واسطے کس کا ترجمہ ہے؟ شاباش شاباش۔ دوسرا واجب ہے واسطے اس کے سفر۔ قطع ارض کا ملا کر معنی ہے سفر، ویسے ہوتا ہے زمین کاٹنا، اے ہوتا ہے سفر کٹ گیا، یہ سفر کاٹ رہا ہوں، اگر میں سفر کاٹ رہا ہوں، سفر طے کر رہا ہوں، جب سفر پورا ہو جاتا ہے تو میرا 900 کلومیٹر سفر کٹ گیا ہے، تو یہ جو نا یہ کٹ گیا، ٹوٹل یہاں سے لے کر وہاں تک سفر ہے نا، اتنا کٹ گیا سفر، اب اتنا رہ گیا، یہ اور کٹ گیا، یہ اور کٹ گیا، تو سفر کٹنا یہ ہوتا ہے سفر کرنا۔ سفر کرنے کے لیے جو لفظ چلتا ہے اردو میں کیا فارسی کے اندر زمین کاٹنا، تو حاصل معنی کیا ہوتا ہے؟ سفر کرنا۔ قطع ارض کا حاصل معنی کیا ہوتا ہے؟ سفر کرنا۔ اور دیکھو یار یہ جو نا دوسرا واجب ہے، اس بات کے معنی کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں، ایک میری بات سن ذرا، دوسرا جو ہے نا پھر تو ایسا کریں کہ اچھا تیسری گل جو ہم یہ بول رہے ہوتے ہیں نا، یہ وہ چیز ہے کہ دوسرا واجب ہے، یہ وہ جو محاورے ہم بولتے رہتے ہیں، ایک اور گل سن یار، وہ جو ایک اور گل سن یار، ایک دوجی گل باوائیں، ایک دوجی گل باوائیں، یہ جو ہے یہ معنی ہوتا ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ پہلے یہ ہے تو پھر یہ ہے۔ تو جس کو سمجھو کہ یہ ہے نا، اس شعر میں اشارہ اس بات کی طرف ہے، اطلب العلم ولو بالسین، یہ حدیث سب بھائیوں کو پتہ ہوگی، حضور پاک نے کیا فرمایا؟ علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے۔ تو آپ کو چین نہیں، آپ کو کہاں آنا پڑ گیا؟ خان۔ چین بول کر کے مراد یہ ہوتی ہے کہ دور جانا پڑے۔ اس وقت حرمین شریفین سے چین کا علاقہ دور بنتا تھا، پیدل سفر، اونٹوں پر سفر، تو حضور نے دور کا اشارہ دیا، علم حاصل کرنے کے لیے دور بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ صحابہ کرام تو ایک ایک حدیث سننے کے لیے 500 کلومیٹر کا سفر طے کر لیتے، ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ ان کو پتہ لگ جاتا فلانے علاقے میں کوئی صاحب ہے تو ان کے پاس ایک حدیث ہے حضور کی، اور یار وہ حدیث دینے جاتے ہیں، تو آپ کا تو اتنا سفر ہی نہیں۔ برو دامن علم کی رستوا، کہ علمت رسانت بدار القرار، برو کیا معنی ہوگا؟ رفتن مصدر سے جا، رفتن مصدر جانا، بعد مضارع جائے، تو رو امر، تو برو جا،
جا دامن علم کا پکڑ لے مضبوط تاکہ علم تجھے پہنچائے جنت میں دار القرار میں. دار القرار جو ہے نا یہ ہے جنت. جنت میں علم تجھے پہنچائے. سبحان اللہ. جنت کے کئی نام ہیں. دار القرار، دار السلام، وادخلنا دار السلام. جنت کا نام دار السلام ہے، دار القرار ہے، اور بھی جنت کے بہت سارے نام ہیں. تو جنت کی دو تین باتیں آپ کو سناؤں. جنت کی کس جنت میں جانے کے لیے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ سے خیر مانگ رہے ہیں. اس جنت کی شان یہ ہے کہ جنت میں جتنے بھی پھل ہیں نا ان کی گٹھلی ہی نہیں. آم کھاؤ گٹھلی ہے ہی نہیں، بادام کھاؤ چھلکا ہے ہی نہیں. کیسا؟ کاجو کھاؤ چھلکا ہے ہی نہیں. امرود کھاؤ اس کے اندر وہ جو نکے نکے بیج ہوتے ہیں وہ ہے ہی نہیں. یعنی یہ نقصان دہ چیز ہوتی ہے. تکلیف طبیعت خوش ہوتی ہے یار امرود کھاتے کھاتے بیج آ جائے نا تو چبانا مشکل لگتا ہے. تو جنت میں اتنی نعمتیں ہیں. جنت میں جو کچھ کھانا ہوگا کبھی بھی آپ کو پکانا نہیں پڑے گا. بس آپ نے آرڈر جاری کرنا ہے تو جنت کے خادم ہوں گے. فٹافٹ آدھا گھنٹہ بیٹھو نہ اگلے ہی سیکنڈ میں وہ چیز آپ کے پاس آ سکے اور کھا کر تو آپ کو برتن بھی وہ خود ہی اٹھا کر لے جائیں. نہ وہاں سبق یاد کرنا پڑے گا، نہ محنت کرنی پڑے گی. وہاں صرف مزہ جنت. تو وہاں کا مزہ حاصل کرنے کے لیے یہ ساری کھیچلے ہیں، یہ ساری محنتیں ہیں کہ کسی طریقے سے جنت میں کپڑے گندے ہی نہیں ہونے، باٹی نہیں پڑنی. ہمیشہ ایسے رہے گا جیسے استری کیے ہوئے. کیسی بات ہو. جنت میں رات نہیں پڑتی، ہر وقت دن کا روشن صبح کا ٹائم رہتا ہے. نہ وہاں گرمی ہے نہ سردی ہے، بہار کا موسم رہتا ہے. کتنی باتیں ہوتی ہیں جنت، کتنی مزیدار باتیں ہیں جنت. میاموز جز علم کر عاقلی، کہ بے علم بودن بود غافلی. عاقلی اصل میں ہے عاقل ای، عقل مند ہے تو. یہ عاقل ای. اب جو غافلی ہے نا، غافلی یا جو ہے یہ مصدر کا معنی دینے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. لیکن یہاں غافلی کے اندر یا جو ہے نا بس سمجھو کہ مصدر کا معنی دینے کے لیے استعمال ہوئی پڑی ہے. بمعنی غفلت ہے، بمعنی غفلت. یہ کس مصدر سے بنا ہے؟ اموختن مصدر سیکھنا سکھانا. تو آموزت مضارع سکھائے. دال مضاف کر دو کیا بن گیا؟ آموز. تو اس پر میم لے آؤ تو بن گیا ما آموز. پھر ما آموز سے کیا بن گیا؟ میاموز. ناسیک. یہ اموختن سے بنا ہے. ناسیک سوائے علم کے اگر عقل مند ہے تو، کیونکہ بے علم کے ہونا ہوتی ہے غفلت. علم نہیں ہے تو غفلت آ گئی، علم ہے تو یہ بڑی عقل مندی ہے. ایک بات کو بار بار مختلف طریقوں سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. شاباش. غیر علم کے رہ جانا بہت بڑی غفلت ہے، بہت بڑی غفلت ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بتاؤ ہاں بھلا کس کی دکان پر گاہک زیادہ آئیں گے؟ جو سامان سے بھری ہوئی ہے کہ جو خالی ہے؟ اب جب آپ ممبر پر جا کر بیٹھو گے تو آپ کو سمجھ تو آ گئی. اگر تو علم سے بھرے ہوئے ہوگے تو لوگ آپ کے پاس پہنچیں گے، مخلوق خدا آپ کے ذریعے ہدایت لے گی. اور اگر یہ وقت آپ کا ضائع ہو گیا، محنت آپ نے نہ کی، علم سے خالی رہ گئے، تو خالی دکان پر گاہک آتے ہیں اور آپ ہی نے تو کچھ نہیں ملتا. یہ ہے. آپ سوچ لو کتنی آسان مثالیں دے کر میں آپ کو سمجھا دوں کہ بھری ہوئی دکان ڈالنا چاہتی ہے کہ خالی دکان ڈالنا چاہتی ہے. ترا علم در دین و دنیا تمام، کہ کارے تو از علم گیرد نظام. تیرے لیے علم دین میں اور دنیا میں کافی ہے. اب ترا کا دوسرا معنی کر لیں. تجھے ترا جو نا، ترا اصل میں ہے تو را.
تو کا معنی تو اور را کا معنی کو، اس لیے میں نے کھول کے بتایا، بولتے ترا ہی ہے، تو را سے مل کر بنا ہے، تو ترا کا اب دوسرا معنی تجھے علم دین میں اور دنیا میں کافی ہے، ایک کافی ہے، اور بھی لفظ آیا ہوا ہے بس، وہ کون سا لفظ ہے؟ اتنے کہ مطلب کو بتا بھی دیا میں نے بس، کیونکہ کام تیرا کی وجہ سے پڑے گا انتظام، ہر کام علم کے ساتھ ہو تو اس کا نظم و ضبط انتظام اور ہوتا ہے، بغیر علم کے ہو تو اس کا انتظام اور ہوتا ہے۔ علم کے ساتھ کوئی کام کرنا